جس کے پیچھے لگ جاؤ، لا الہ الا، لا الہ الا کے پیچھے لگ جاؤ، لا الہ الا بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو۔ کہتے ہیں آپ توحید کیوں بیان کرتے ہیں؟ بولو میں نبی کا وارث ہوں، ہر نبی نے پہلے کیا بیان کیا؟ توحید بیان کی۔ نبی نے پہلے توحید بیان کی، نبی کا وارث فضائل بیان کر رہا ہے، یہ مسواک اور پگڑی کی فضائل بیان کر رہا ہے، توحید بیان نہیں کر رہا ہے۔ عمل کی عمارت توحید پر کھڑی ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت گر جائے گی۔ اس لیے جس عمل کی بنیاد توحید پر نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ توحید اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا مقابل شرک کو واضح نہ کیا جائے، کیونکہ قانون ہے الاشیاء تعرف، ہاں متنبی کہتا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، شعر کا ٹکڑا ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائے، کہنے لگا سَتُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ دی جائے گی۔ تو باقی صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ کیوں، یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا؟ تو کہنے لگا اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے جاہلیت کو پہچاننا، شرک کے ماحول کو، جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی شرک کا ماحول کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا، جب تک یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو آپ توحید کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو نا صحابہ شرک سے مسلمان ہوئے تھے تو شرک کو مکمل جانتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، نا وہ شرک کو برداشت کرتے تھے۔ صفا مروہ میں سعی کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے اس میں تو پہلے بت رکھے ہوئے تھے کہ ان کی تعظیم تو نہیں ہو رہی، تو اللہ نے فرمایا نہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا پھر وہ ڈرتے تھے۔ اور جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے نا، تو ان کے عمل میں جاہلیت نہیں تھی، عقیدے میں شرک نہیں تھا، عمل میں جاہلیت نہیں تھی۔ ابھی ہم اور آپ، ہمارے معاشرے کے لوگ مسلمان پیدا ہوئے اجدادان نا، جاہلیت کو نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے ان کے عقیدے میں شرک ہے، عمل میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ عقیدے میں شرک، عمل میں بدعت۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ مشرک ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جب توحید کا مقابل شرک ہے تو شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ شرک اور شریک، شرک کا معنی حصہ، شریک کا معنی حصہ دار، پارٹنر، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس لغوی معنی میں بھی قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے۔ نکالو سورۃ النساء، جہاں اللہ تعالیٰ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ ذکر کرتے ہیں، اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر یہ اخیافی بہن بھائی، ماشریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ اب یہ لغوی معنی ہے برابر کے حصہ دار، جتنے حصہ بھائی کو ملے گا اتنے بہن کو ملے گا۔ 21واں پارہ نکالو، 21واں پہلا پاؤ، ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے مثال بیان کی تمہارے لیے توحید کی کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے غلام بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہو جائے؟ نہیں، تم تو ان سے ڈرتے ہو۔ سیٹ کبھی چاہتا ہے کہ اس کا نوکر جائیداد میں شریک ہو جائے؟ نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ شرکا معنی کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر، حصہ دار۔ لغوی معنی میں قرآن میں کئی جگہ مستعمل ہے۔ سورہ زمر کا آخر نکالو، ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ نے مثال بیان کی
ایک شخص ہے، اس میں کئی لوگ پارٹنر ہے، غلام ہے، اور آپس میں ضدی بھی ہے، اتفاق نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جو خالص ایک کا غلام ہے، تو یہ دونوں حالت میں برابر ہے نہیں. اور جس کے اندر کئی لوگ پارٹنر ہے، وہ بیچارہ کس کو راضی کرے گا نا؟ کہتے دونوں اسے برابر ہے حالت میں نہیں. اچھا، تو شرکاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ دار. تو قرآن سے میں نے آپ کو چند مثالیں بتا دی. لغوی معنی اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا مقابل ہے نا. لیکن توحید کا معنی کیا تھا؟ اعتقاد و عدم شریک فی الالوہیت و خواصہا. تو اب جب توحید اس کا مقابل ہے تو توحید کا معنی کیا ہوگا؟ شرک کا معنی اعتقاد الشریک، عدم کا لفظ ہٹاؤ، اعتقاد الشریک فی الالوہیت و خواصہا، شریک کا عقیدہ رکھنا الوہیت میں اور اس کے خواص میں. تو اب مشرک کون سا آدمی ہوگا کہ جو یہ عقیدہ رکھے غیر اللہ کے بارے میں کہ یہ عالم الغیب ہے اور ہر چیز پر قادر ہے فوق السبب، اور پھر اس کو پکارتا ہے غیبانہ حاجات میں، اور عبادات کی کوئی چیز اس کے لیے خاص کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، نذر و نیاز ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی طرح غیر اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا، اب شرک کی اقسام ہیں. شرک کی اقسام آپ سمجھیں گے تو آپ کو شرک سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو کتنی باتیں ہمیں سمجھنی ہے. نمبر 1، شرک کا لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی بھی ہو گیا. شرک کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ مشرک کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے ساتھ اختلاف کس چیز میں تھا؟ اتفاقی امور کیا تھے؟ اختلافی امور کیا تھے؟ آخر وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے 40 سال آپ کو صادق اور امین کہنے والے ایک دم آپ کی جانی دشمن بن گئے، اور آپ کو ساحر، مجنون، کذاب، اشر، نعوذ باللہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے، بچوں کو یتیم کرایا، عورتوں کو بیوہ بنایا، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا. آخر یہ مسئلہ کیا تھا؟ اور شرک اور مشرکین کی اقسام کیا ہے؟ شرک کی ابتدا ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے.
شرک نہیں تھا. اس لیے 950 سال محنت کرنی پڑی. ہاں، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی. اور کیسے ہوئی؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ شرک کی ابتدا کب ہوئی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اور کہنے لگا کہ دیکھو، پھر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، تو بولو دو چیزوں سے. مختلف جگہوں پہ نصب کرو. تعظیم و قبور الاکابر، شوق پیدا ہوگا بزرگوں کی قبروں کی تعظیم سے. اور نمبر 2 مجسمے بنانے سے، مجسمہ سازی سے.